نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم صدقہ تیرا. آپ کا بیٹا کتنا ہی پرہیزگار ہو، لوگ کہیں گے اس کی ماں باپ بھگوڑے تھے، کوئی نکاح نہیں کرے گا، کوئی شادی نہیں کرے گا، اور اس کے بعد پھر بطور مجبوری کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ایرے غیروں کے ساتھ اپنے بیٹا اور بیٹی کو جو ہے وہ نکاح کر دینا پڑے گا. اور آپ کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آپ زندگی بھر بھگتتے رہے، لوگوں کا تانا سہتے رہے. اس کے بعد پھر آپ کی بیٹی برداشت کر رہی ہے اس تانے کو، آپ کا بیٹا برداشت کر رہا ہے اس تانے کو. شریف لوگ گلے لگانے کے لیے تیار نہیں، معاشرے میں کوئی اپنا بنانے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک غلط فیصلہ 12 15 25 20 سال کی عمر میں جس عمر میں آپ کرنا چاہیں اس عمر میں آپ نے غلط فیصلہ کیا، اسی غلط فیصلے کو بزرگوں نے نام دیا ہے لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے غلط فیصلہ کر کے اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر آپ اپنی نسلوں کو تباہ کر دیں، آپ اپنی نسلوں کو برباد کر دیں. یاد رکھیں، ماں باپ کی پسند کی شادی ہو اور شادی ارینج کی جائے، لو میرج اسلام قبول نہیں کرتا، ارینج میرج اسلام قبول کرتا ہے. اور ارینج میرج جو ہوتا ہے اس کی برکتیں بہت ہے، اس لیے کہ جب ڈھونڈ کر کے ماں باپ ڈھونڈتے ہیں، بہن جاتی ہے، بھائی جاتے ہیں، بھابیاں جاتی ہے، ان سارے معاشرے کا، پورے علاقے کا، پورے خاندان کا تجربہ ایک ساتھ جمع ہوتا ہے جب کسی کا سلیکشن ہوتا ہے. کہاں تمہاری 18 سال کا تجربہ اور بلکہ تمہاری 18 سال کی عمر، اور کہاں تمہارے ماں باپ کا 18 سال کا تجربہ. آپ مجھے بتائیں، جو تجربہ زیادہ ہے وہ زیادہ صحیح فیصلہ کرے گا یا آپ زیادہ صحیح فیصلہ کرو گے؟ اور ایک بات یہ ہے یار، جو تمہارے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہے اگر شریف ہوتی تو بھاگ کر کیوں جاتی؟ ایک غیر شریف لڑکی کو آپ بھگا کر لے کر کے جا رہے ہیں، ایک وقت تو ضرور ایسا آئے گا. ہم نے یہ دیکھا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ جو لڑکیاں بھاگ کر نکاح کرتی ہے وہ کبھی شوہر کی نظر میں معتمد نہیں بن پاتی. اس لیے شوہر کو ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا ہے، یہ جیسے مجھ سے رابطہ کی تھی کسی سے کر تو نہیں رہی ہے، جیسے مجھ سے یہ پھنسی تھی ویسے کسی کو پھنسا تو نہیں رہی ہے. یہ سارے معاملات اور خطرات ہوتے ہیں. اللہ اکبر، وہ کبھی شوہر کی نظر میں اعتماد نہیں پاتی اور کبھی کبھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. اس لیے میں قوم کی بیٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اور قوم کے نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے بھاگنے کا تصور چھوڑ دو، محبت کی شادیاں چھوڑ دو، لو میرج چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرو. میں پورا واقعہ تو نہیں بتا سکتا مختصر وقت میں، ایک جملے میں بات کہنا چاہتا ہوں. جب خدیجہ کی سہیلی جناب نفیسہ نے میرے رسول سے کہا تھا کہ اے محمد کیا تم خدیجہ سے شادی کرو گے، تو میرے آقا جو مختار کل ہیں، جس کی شان ہے اللہ اکبر، نگاہیں اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے. سراقہ کے لیے سونا حلال ہو جاتا ہے، عبد الرحمن کے لیے ریشم حلال ہو جاتا ہے. وہ رسول خدا نے جس کو جنت کے اختیار دے رکھے ہیں، اپنے خزانوں کی کنجیاں دے رکھی ہے، جب نفیسہ نکاح کے معاملے میں میرے رسول سے کہتی ہے کیا تم خدیجہ سے شادی کرو گے، تو آقا کریم کا تاریخی جملہ تھا، شریفوں کے رشتے راستوں میں طے نہیں ہوتے، جا کر کے میرے بڑوں سے بات کرو، وہ جو کہیں گے وہی میری مرضی ہوگی. جو رسول سب سے بڑے ہیں وہ قانون دے رہے ہیں. اس سے مراد میرے چچاؤں سے بات کرو، میرے گھر والوں سے بات کرو. اور پھر نفیسہ حضرت جناب ابو طالب کے پاس گئی اور بات ہوئی، انہوں نے ہاں کہا تو سب نے ہاں کر دیا. اس سے پتا چلا حضور نے قانون دیا. حضور کو اختیار نہیں تھا معاذ اللہ. جو رسول مختار کل ہوں، اور ابو طالب سے زیادہ تجربات میرے نبی کے تھے. کیوں؟ ابو طالب کے تجربات 70 سال کے تھے اور میرے نبی کے تجربات کروڑوں سال کے تھے. کیوں؟ حضور نے فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. آدم سے پہلے جو پیدا ہوا ہو اور آدم سے زیادہ جس کے تجربات ہو، خدا کی قسم تجربات تو اپنی جگہ ہے، وہ جدھر اشارہ کر دے وہاں خزاں جو ہے وہ بہاروں میں تبدیل ہو جائے. انہیں کیا ضرورت ہے، انہیں کیا غرض خزاں سے اور بہار سے؟ وہ نگاہ کر دیتے ہیں. تو فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں. جب وہ آگ میں باغ لگا سکتے ہیں تو کیا وہ زندگی کی خزاں میں بہاریں نہیں عطا کر سکتے انہیں؟ لیکن وہ قانون دینا چاہتے تھے. فرمایا شریفوں کے رشتے
راستوں میں طے نہیں ہوتے. اس سے پتا چلا پارکوں میں جو رشتے طے ہوتے ہیں وہ شریفوں کے نہیں ہیں, رستوں میں جو رشتے طے ہوتے ہیں وہ شریفوں کے نہیں ہیں, جو لوگ کورٹ میں نکاح کرتے ہیں وہ شریفوں کے نہیں. کوئی کرے, سماج مجبور ہے, لیکن شریعت شرافت کا معیار یہ عطا کرتی ہے, ارینج کیجئے. یہاں ایک بات اور بھی آپ سے عرض کر دوں گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے. میں اپنی بہنوں سے معذرت چاہتے ہوئے, حق ہے, اسلام کی بات, اسلام کی بات. اگر کوئی شخص ایک بیوی پر مطمئن نہیں ہے تو گندگی میں منہ ڈالنے کی بجائے اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے. لوگ کہتے ہیں دوسرا نکاح کی اسلام نے تو اجازت دی ہے نا. اسلام نے دوسرے نکاح کی اجازت دی ہے, لیکن جس راستے سے آج مسلمان جا رہا ہے اس راستے کی اجازت نہیں دی ہے. اسلام دوسرا نکاح اس طرح کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ جیسے پہلے نکاح کو تم نے ارینج کیا تھا ایسے ڈھونڈنے نکلو اور نکاح کرو. یہ کیا ہے کہ آپ دوسرا نکاح کرنے جاتے ہیں اور اس کے بعد لڑکیوں سے محبت کا جھانسا دیتے ہیں, جال میں پھنساتے ہیں, زیورات کی لالچ دیتے ہیں, ادھر ادھر گھمانے کی لالچ دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا شباب لوٹنے کے بعد آپ دوسرا نکاح کرتے ہیں. اسلام نے اس کی اجازت تو نہیں دی ہے. حضور علیہ السلام کا کوئی نکاح ہوا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کسی کو پیغام نہیں دیا ہے. حضور علیہ السلام کے جو نکاح, جتنے بھی نکاح ہیں با اختلاف روایات, حضور علیہ السلام کبھی زید بن حارثہ کو بیچتے ہیں, حضور علیہ السلام کبھی شاہ حبشہ سے بات کرتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی کسی کے والد سے بات کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ قانون عطا کرنے کے لیے. وہ مختار کل ہے جس کو چاہے پیغام دے سکتے ہیں, لیکن حضور علیہ السلام نے ڈائریکٹ کسی کو پیغام نہیں دیا. اس سے پتا چلا کہ جب لوگ یہ بات کرتے ہیں دوسرا نکاح تو اجازت ہے نہ کر سکتے ہیں, لیکن راستہ جو تم غلط چن رہے ہو وہ غلط راستے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. جیسے پہلے راستے سے آپ نے نکاح کیا دوسرے راستے سے بھی کرے. اور بات یہ جو عشق 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 کہا جاتا ہے نا, یہ عشق نہیں, یہ نفسانیت ہے. میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں, عشق اسے کہتے ہیں جو عزتوں کو تحفظ دیتا ہے. محبت اس کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کی آبرو کو محفوظ کرتا ہے. محبت اسے کہتے ہیں جو ایک دوسرے کو تقویٰ کا معیار عطا کرتا ہے. یہ نفسانیت ہے جسے آپ عشق کہتے ہیں. وہ بہت لمبی بات کی طرف نہیں جاتے ہوئے عرض کروں, جو لوگ عشق کرتے ہیں 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں. لوگ فکرے کستے ہیں اور مولوی تو پیار کے دشمن ہے. خدا کی قسم مولوی جتنا پیار پہ پیار کرتا ہے وہ کتنا کون کی پیار کر سکتا. آپ دیکھیں الحمدللہ تعالی دنیا میں جتنی طلاق کی شرح ہے 1% بھی مولوی طلاق نہیں دیتا. عالم کی بات کرتا ہوں صحیح معنی میں, جس کے دل جو انما یخشى اللہ کی تصویر ہے اس کی بات کرتا ہوں. عالم دین کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا بیوی کو ستاتے ہوئے, بیوی کو اذیت پہنچاتے ہوئے, بیوی کو تکلیف پہنچاتے ہوئے. بہت کم ایسے ہوں گے, لیکن غلطی سے داڑھی ٹوپی دیکھ کر لوگوں نے ان کو مولوی کہنا شروع کر دیا. جو صحیح معنی میں عالم ہے, انما یخشى اللہ کی جو تصویر ہے یہی بات کر رہا ہوں, جس میں قرآن میں عالم کا ہے. پھر ان کا حال کیا ہے؟ وہ محبت دیتے ہیں, وہ پیار دیتے ہیں, عورتوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں, لتسکنوا الیہا کا جلوہ سمجھتے ہیں. یہ بات ہے. آپ کہتے ہیں مولوی پیار کا دشمن ہے. مولوی پیار کا دشمن نہیں ہے. مولوی جو ہے وہ اس راستے کا دشمن ہے جس غلط راستے سے تو اسلام کو بدنام کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں, 1% لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں نا ان سے پوچھو, وہ بالکل معاملہ یہی ہے کہ چھپے ہوئے گھاؤ ہیں, نہ کسی کو بتا سکتے ہیں اور نہ اس کا علاج کروا سکتے ہیں, نہ تذکرہ کر سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں. چھپے ہوئے زخموں کا حال ایسے ہی ہوتا ہے. تو 1% لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں نا وہ بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں, پتہ نہیں کب چھوڑ کے جائے گی. وہ بھی ٹینشن میں ہوتی, پتہ نہیں کب چھوڑ کے چلا جائے گا. ہوتا یہ ہے 1% لوگوں میں 0% لوگ ہیں جو کبھی خوش ہوتے ہوں گے, ورنہ زگ زگ تک تک گالی گلوچ ہم نے خود دیکھا. چھوٹی سی عمر میں ہمیں اس کا تجربہ ہے, اور ہم نے لوگوں سے سنا بھی ہے, بڑے بوڑھوں سے. ایک بہت بڑے مفکر نے کہا ہے شادی سے پہلے جو محبت پیدا ہوگی وہ شیطانی ہوگی, اور شادی کے